یہ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ پاکستان کی تقریباً ہر عوام جس چیز پہ مرتی ہے، کون سی چیز؟ چائے کے باغوں میں پتی سبز چائے اور مختلف قسم کی پتیاں۔ چائے کے باغات پاکستان میں؟ وہ کہاں سے آ گئے؟ مانسہرہ میں، مانسہرہ میں؟ جہاں تک نظر جائے گی وہ یہ 50 ایکڑ پہ پھیلا ہوا جھوٹ ہے۔ نہ بولو، پاکستان میں کیسے یہ ممکن ہے چائے کے باغات ہیں؟ بتاؤ، پاکستان میں ہی ممکن ہے یہ۔ دکھاؤ مجھے کہاں ہے، تھوڑے قریب سے دیکھو، دکھاؤ کہاں ہے یہ چائے کے باغات ہیں؟ یہ ریسرچ سینٹر ہے۔ ریسرچ سینٹر؟ ہاں تو یہ پروسیس ہوتا ہے۔ اچھا جی دوستوں، ابو بکر کہہ رہا ہے کہ یہ چائے کا باغ ہے، تو دیکھتے ہیں اس کو قریب سے۔ دوستوں واقعی یہ تو چائے کے پودے ہیں، ابو بکر صحیح کہہ رہا تھا، پاکستان میں تو یہ ناقابل یقین لگتے ہیں۔ ضلع مانسہرہ کی ایک جگہ شنکیاری میں یہ چائے کے باغات ہیں، یہاں پر ریسرچ ہوتی ہے، تو کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ پاکستان میں بھی ایسی کوئی چیز ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے سارا۔ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھو، وہ بندہ بھی پھر رہا ہے، اس سے انٹرویو لیں، چلا دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، ادھر ہی کام کرتے ہیں آپ؟ جی، تو یہ کتنے بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے چائے کا باغ؟ یہ 500 کنال میں سے 500 کنال؟ جی، کتنی قسموں کی چائے ہے؟ سارے ایک ہی قسم کے ہیں جی۔ ایک ہی قسموں کی ہے؟ سبز چائے تو یہ کب لگتی ہے سر؟ یہ چوتھے مہینے بھی شروع ہوتی ہے نا، جی جی، ابھی اس کا آخر اینڈ ہے۔ اینڈ ہے، توڑ لی ہے چائے یہاں سے؟ جہاں یہ چاہ اوپر اس سے مشین سے جو چونتے ہیں نا، اچھا مشین سے نکالتے مشین ہیں۔ سے۔ تو یہ پودا کہاں سے لائے ہیں یہ چائے کا؟ یہ پاکستانی ہے یہ پاکستانی ہم خود لگاتے ہیں، یا کہیں باہر سے لا کے لگایا ہے؟ نہیں ادھر سے لگاتے ہیں۔ ادھر سے ہی؟ یہ پاکستان میں کامیاب ہے؟ کامیاب ہے نا جی، اچھا، اچھی خوشبو ہے؟ یہ خوشبو بھی اچھی ہے۔ آپ نے پی ہے یہ چائے؟ ہاں جی، پیتے رہتے ہیں؟ گورنمنٹ کی ہے یہ ساری یہاں سب یہ جگہ؟ ہاں سب گورنمنٹ کی، ساری گورنمنٹ کی جگہ ہے، تو یہ وہ سیل بھی کرتے ہیں لوگوں کو؟ جہاں سیل کرتے ہیں نا سیل کرتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے ادھر چائے کے علاوہ؟ اس کے علاوہ فروٹ ہے، سبزی ہے، جی جی، زیتون ہے، زیتون ہے، کیوی ہے، کیوی؟ کیوی اچھا وہ بھی سیل ہوتی ہے، صحیح۔ یہ سب کدھر آگے ہی ہے؟ وہ نیچے آخر دو تیسرے جندر پر ہے۔ اچھا اور وہ جو مشینری کا کام ہو رہا ہے وہاں جا سکتے ہیں ہم؟ ہاں جا سکتے ہیں آپ جائیں۔ وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر ہو رہا پیچھے ہے، یہ پیچھے بڑا پلانٹ ہے۔ اچھا بڑا پلانٹ۔ تو یہ سر یہ میں پوچھا تھا کہ کتنے دنوں میں یہ چائے دینا شروع کر دیتا ہے اس کا پودا؟ یعنی کتنے دنوں میں پتیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اگر پودا لگائیں چائے کے جو؟ یہ تو کافی ٹائم لگتا ہے بڑا ہونا پر نا، کافی ٹائم لگ جاتا کافی ہے؟ ٹائم لگتا ہے، سال 2 سال؟ جہاں اس کے زیادہ لگتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ؟ اور اس کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے پودے کو؟ اس کو گھر میں پانی بہت ضرورت ہوتی ہے، اچھا پانی اس کو لگے ملے گا جی، یہ چائے نکلے گی، اچھا یہ پانی اس کو نہیں ملے گا تو یہ اوپر سے نہیں سڑ جاتی ہے، سڑ جاتا ہے؟ سڑ جاتی ہے۔ بہت زیادہ پانی چاہیے، پانی اس کو بہت چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے چاول کی فصل ہوتی ہے ہاں اسی طرح اس کو پانی چاہیے۔ وہ پیچھے پلانٹ، وہ پیچھے پلانٹ جانے دیتے ہیں؟ ہاں جانے دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے۔ میں نے کہا یہ نہ کہنا کو نوول کیوی فروٹ، واہ جی واہ، یہ کیوی کا درخت ہے نا۔ اچھا یہ کیوی کے درخت ہیں؟ کیوی کا درخت ہے، یہاں پلانٹ تو بند ہو گیا ہے۔ بند ہو گیا؟ او ہو، ہاں وہ صبح کو آنے نہیں دیتے۔ ہے؟ یہ ادھر فیکٹری میں ہاں کالی چائے بنتی ہے سب، اچھا یہ مشینری لگی ہوئی ہے، ترکی والے میں دی ہے۔ اچھا ادھر بنتی ہے چائے؟ اچھا سب ادھر؟ گرین ٹی یہاں بنتی ہے۔ اچھا گرین ٹی یہاں بنتی ہے، تو یہ باہر بیچتے ہیں یا ادھر ہی استعمال ہوتی ہے پاکستان؟ یہ ادھر؟ جب پوری ہوتی ہے نا بڑی پروڑے کے ساتھ، پھر اچھا باہر بھی خبر دیتے ہیں۔ اچھا بولی، وہ لیبر آتی ہے، جی بولی ہوتی ہے، بولی ہوتی ہے، جو بولی میں جس کا ریٹ اچھا ہوگا بس وہی لے اسے دے دیتے ہیں۔ واہ جی واہ، یہاں پہ کالی چائے بنتی ہے، یا کالی چائے بنتی ہے، پائلٹ بلیک ٹی پروسیسنگ پلانٹ۔ پلانٹ، صحیح صحیح صحیح، اور ادھر گرین ٹی بنتی ہے۔ پہلے یہ تھی نا، ہاں یہ پہلے بلڈنگ یہ تھی، تو کالی چائے بنتی تھی، جی جی، لیکن اب یوں ترکیوں نے مشینری اس پلانٹ پہ لگا دی۔ اچھا اس پلانٹ پہ لگی ہے، ٹھیک ہے سر بڑی مہربانی، پھر ہم ادھر دیکھ لیں۔ دیکھ لیں یہ پارٹ 9 نمبر کا جو گیٹ ہے نا، ہاں ہاں، یہاں اولے کا ہے۔ اولیویا؟ ہاں اولو، یہاں مشینری لگی ہو، تیل سے نکالنا پڑتا ہاں ہے۔ وہ جو وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، زیتون؟
जैतून। हाँ, वो भी होता है इधर। हाँ ये उधर है ना, ये बूटे दरख्त लगे हुए हैं ना, ये भी हाँ और इधर। ये रोड पे लगे हैं। चलो हमारा जंदर है उधर, दो बड़े बड़े बाग हैं। जैतून वगैरह भी देते हैं। अच्छा, हाँ देते हैं ना। वो भी सेल करते हैं ये तो देखते हैं सर हम फिर। बड़ी मेहरबानी। चलो ठीक है, शुक्रिया। दोस्तों, ये इदारा जिसके अंदर चाय के बागात मौजूद हैं, इसको नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। ये इदारा वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के अंडर काम करता है और पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च कौंसल के ज़ेर इंतज़ाम है। इस इदारे को 1986 में बनाया गया और इसका नाम नेशनल टी रिसर्च स्टेशन रखा गया था। 1996 में इस इदारे को तरक्की देकर एक मुकम्मल तहकीकी इदारा बनाया गया। 2001 में इस इदारे में ब्लैक टी को प्रोसेस करने का प्लांट लगाया गया। 2005 में यहाँ पर ग्रीन टी को प्रोसेस करने का प्लांट लगाया गया। 2013 में इस इदारे का नाम बदलकर नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया और इसे नई तश्कील दी गई और इसके दायरा कार को बढ़ाकर इसमें चाय के अलावा दूसरी ऐसी बागबानी फसलें भी शामिल की गईं जो कि कम ज़मीन पर लगाई जा सकती हों मगर ज़्यादा मुनाफा देती हों। ये इदारा सतह समंदर से 1019 मीटर बुलंद है। यहाँ पर सालाना बारिश 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये इदारा 50 एकड़ पर फैला हुआ है और पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तहकीकी मरकज़ है। चाय के बागात 30 एकड़ पर फैले हुए हैं। यहाँ माहिरीन जदीद तहकीक के ज़रिए चाय की नई अक़साम और कुदरती पैदावार पर काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान चाय के मैदान में खुद कफ़ील बन सके। काश्तकारों को यहाँ पर बहुत सी खिदमात दी जाती हैं। काश्तकारों को फसलों की काश्त में मदद देने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी दी जाती है। काश्तकारों को बीमारियों से पाक पौधे दिए जाते हैं। जैतून की काश्त और उसका तेल निकालने तक तमाम मराहिल के दौरान मुकम्मल मदद दी जाती है। काश्तकार और रिसर्चर यहाँ से मिट्टी और पानी का तज्ज़िया करवा सकते हैं ताकि ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। तलबा और तालिबात को इंटर्नशिप और तहकीक में मदद दी जाती है। इसके अलावा इदारे की तरफ से रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को आगाही दी जाती है। दोस्तों, इस इदारे की बैक साइड पर ये है दरियाए सिरन। इस दरिया का आगाज़ मूसा का मुसल्ला और मलिका पर्वत के जनूबी दामन से होता है और इसके बाद ये दरिया मुख्तलिफ रास्तों से गुज़रता हुआ आखिरकार दरियाए सिंध में जाकर शामिल हो जाता है, जहाँ ये तरबेला झील के करीब दरबंद ज़िला हरीपुर के मकाम पर सिंध से मिलता है। मगर पाकिस्तान के बहुत से दरियाओं की तरह इसका पानी भी आलूदा हो चुका है क्योंकि बाज़ मकामात पर इसके अंदर सेवरेज का पानी डाला जा रहा है। दोस्तों, यहाँ शाम 4 बजे के बाद सयाहों को एंट्री की इजाज़त है, इसलिए सुबह के वक्त आप यहाँ का विज़िट ना करें। इसके अलावा किसी किस्म का सामान आप इदारे के अंदर नहीं लेकर जा सकते। सामान कहीं पर रखवा कर आएँ।